کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گا حساب میں۔ وہ والد صاحب میں چھوٹا سا تھا تو ان کو فلم میں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو مجھے لے جاتے تھے گود میں۔ میں نے پنڈی ٹی وی سے شروع کیا تھا، 74 کی بات ہے۔ احمد فراز صاحب، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے بھی ہماری اردو کی کلاسز کچھ لی ہے۔ منور توفیق بھابی نے ہمیں مجھے انٹروڈیوس کرایا ٹی وی پہ۔ اصل میں نے جو بولنے کا فن اگر دیکھا جائے تو مجھے سکھایا ریڈیو نے۔ شین قاف میرا درست کیا، مثلا رول مجھے ایک جملہ صاحب چائے لاؤں یہ بولنا تھا، لیکن 8 گھنٹے ریہرسل ہوتی تھی۔ انسپریشن ہماری تھی دلیپ صاحب، آغا تالیش، علاؤ پاپا علاؤ الدین، محمد علی صاحب۔ جب ہم چھوٹے تھے، جی میں ویکھاں اپنے بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت بلے 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 بلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ اسی خالق ازل کے نام سے آج کے اس دلچسپ، دل فریب، دلربا، دل پذیر اور دل موہ لینے والے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سعید سیکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ صبا کا خرا، خوشبو کا سفر، شہد کی مٹھاس، رنگوں کا حسن، لہجے کی کھنک، شاعر کا خیال، صوفی کی فکر، جھیلوں کی گہرائی، صحراؤں کی وسعت اور پہاڑوں کا جلال، یہ سب کچھ آپس میں ملا دیا جائے تو ایک تصویر بنتی ہے، اور اس تصویر کا نام ہے فردوس جمال۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سعید، آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا دنیا آسمان کے جو ہے نا، زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ تو خود جب آپ یہ کہہ رہے تھے میں خود دیکھ رہا تھا کیا واقعی ساری چیزیں مجھ میں ہیں۔ سر نہیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے تو نہیں، میں نے کم بولا سر۔ من اونم کہ من دونم، وہ کہتا ہے کہ میری کیا اوقات ہے، یہ سب میرے آقا کی مہربانی ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، اور مرشد پاک کی دعائیں ہیں، بے شک بے شک، بزرگوں کی، آپ دوستوں کی محبتیں ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی ہمارے پلے ہے کیا۔ سر اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی رحمت نہ ہو، جب تک پیچھے دعائیں نہ ہوں، تو انسان کو کہیں بھی کوئی اچھی جگہ نہیں مل سکتی۔ بے شک، یہ اور کامیابیوں کامرانیوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دعاؤں کا صدقہ ہو۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ یہاں تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہیں، آپ شرمندہ نہ کرو سعید، آپ کا میرے پہ حق بنتا ہے، آپ میرے بھائی ہو چھوٹے، اور آپ سے میں جتنا پیار کرتا ہوں آپ جانتے ہی، مجھے پتہ ہے سر۔ ہاں، تو اور پھر آپ ہمارا جتنی محبت، جتنی شفقت ہے میرے ساتھ، اس کا بھی کوئی حد و حساب تو نہیں، میرا خیال ہے اس کو میں گیج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو کے درجات بلند کرے، رزق میں وسعت عطا کرے۔ مہربانی سر۔ آپ کے اس جو آپ کا یہ چینل ہے، جی جی، تو اس کو بھی اللہ ترقی دے، بڑی مہربانی، اور اس کو بھی پذیرائی ملے۔ آمین آمین۔ پذیرائی کس کے ہاں؟ جی، اللہ اور اس کے حبیب کے ہاں۔ چونکہ دیکھیں نا، یہ اللہ خالق و مالک ہے نا پوری کائنات بنانے میں، جنہوں نے جس سے کن کہا فیکون ہو گیا، سب کچھ بن گیا۔ بالکل صحیح، بالکل تو اگر وہ قبول کر لے صحیح، تو خالق تو ہے نا، خالق تو مخلوق کی کیا ضرورت ہے کہ وہ منہ موڑ لے؟ الحمدللہ، وہ تو حکم اس کا چلنا ہے نا، بالکل بالکل تو وہ سب کے منہ ادھر موڑ دے، ہماری طرف موڑ دے، تو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ منہ اس طرف کر لے؟ ہاں جی، بالکل بالکل، کوئی ضرورت نہیں ہے سر۔ تو سر میں چاہوں گا کہ آپ کا جو فنی کریئر کا جو آغاز ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے اور کیا کیا مشکلات؟ ہاں، یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، اس میں تو کئی ایپیسوڈ بن جائیں گے اگر ہم بیٹھنے مطلب ایک واقعہ بیان کریں، لیکن میں وہ شاعر نے کہا نا کہ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گا حساب میں۔ تو پتہ نہیں کب سے یہ کام میں نے شروع کیا، کس لمحے اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، اور کب میں شروع ہوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس وہ والد صاحب میں چھوٹا سا تھا تو ان کو فلم میں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو مجھے لے جاتے تھے گود میں۔
اٹھا کے 4-5 سال کا میں تھا تو انگلی سے پکڑ کے پھر وہ گود میں بٹھا لیتے تھے، ساتھ وہ سیٹ خالی نہیں ہوتی تھی تو مطلب وہ ایک ٹکٹ میں دونوں فلمیں دیکھ لی تھی، میں بھی میرے والد صاحب۔ اچھے زمانے تھے، اور ٹی وی شی وی تو تھا نہیں ہمارے بچپن میں، چونکہ ٹی وی آیا ہے غالباً 64 میں، لاہور میں آیا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، وہ بھی تھوڑے سے ایریا میں آیا۔ پھر غالباً 67 میں شاید، یا 66 یا 67 میں کراچی ٹی وی، پھر اس کے بعد پنڈی ٹی وی بنا، پنڈی ٹی وی کے بعد پھر پشاور ٹی وی، پھر کوئٹہ، اس طرح سے یہ ہوا۔ تو وہ میں نے پنڈی ٹی وی سے شروع کیا تھا، 74 کی بات ہے۔ تو پھر مطلب ویسے تو میں کر رہا ہوں اسکول میں، جب میں تھا اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 3 پشاور میں، تو ڈبیٹس وغیرہ میں حصہ لیتا تھا، میں بزم ادب کا صدر بھی تھا، اور جو اسکول میں ہوتی ہے تو وہ بس الٹی سیدھی کوئی تقریر وغیرہ تو مجھے کرنی آتی نہیں تھی، بس آئے بس وہ جبلت، شاید میری اللہ نے میری فطرت میں جبلت میں کچھ چیز ایسی رکھی ہوئی تھی کہ وہ میں نے ایک دن تقریر کی تو وہ جناب مجھے انہوں نے بزم ادب کا صدر بنا دیا۔ میٹرک کی میری بات ہے، جب 10ویں میں تھا۔ پھر وہاں سے میں جو میٹرک کیا اسلامیہ ہائی اسکول سے، پھر اسلامیہ کالج پشاور میں ایڈمیشن لیا، تو وہاں پہ کچھ ہمارے اساتذہ ایسے ملے، مثلاً سہر یوسفزئی جو تھے پٹھان، لیکن انہوں نے اردو افسانوں پہ آدم جی ایوارڈ لیا ہوا تھا، وہ ہمارے لیکچرر تھے اردو کے۔ احمد فراز صاحب، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے بھی ہماری اردو کی کلاسز کچھ لی ہے، میں ان کے ایک طرح سے شاگرد ہوں۔ اور پھر خاطر غزنوی، روشن نگینوی پشاور میں، طه خان، محسن احسان، مطلب اس طرح کے لوگ، ان کی صحبت رہی، میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا۔ پہلے تو ان کے پیچھے بیٹھتا تھا نا، جس اس میں کیفے میں ہی بیٹھتے تھے، سلور سٹار، اس زمانے میں 2 کیفے تھے، 2-3 پشاور صدر میں۔ اچھا، تو یہ سمجھ لیں کہ مطلب وہ گڑھ تھا پشاور صدر جو ہے انٹلیکچوئلس کا، شاعر، ادیب، فنکار، ریڈیو کے آرٹسٹ، ریڈیو کا زمانہ تھا۔ تو سیکنڈ ایئر میں میں نے پھر وہ دیا تھا آڈیشن، اچھا، ریڈیو کا، یا فرسٹ ایئر میں تھا شاید غالباً۔ تو ریڈیو سے میں چھوٹا موٹا مطلب ڈرامہ، چھوٹے موٹے رول کرتا تھا، پھر اللہ نے مہربانی کی تو بڑے رول کرنے شروع کی۔ اسی طرح ٹی وی کا جو میرا پہلا ڈرامہ ہے مسز منور توفیق، ان دنوں بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا، تو میری شروعات وہاں سے پنڈی ٹی وی سے، بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں 73-74 میں۔ تو وہ منور توفیق بھابھی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ٹی وی پہ، ماشاءاللہ، اور ریڈیو پہ باسط سلیم اور فقیر حسین ساحر نے میرا آڈیشن کیا تھا، پھر مشتاق شباب، یہ اس طرح کے ریڈیو کے پروڈیوسر ہمارے اساتذہ بھی یہ رہے ہیں، ان سے سیکھے ہوئے میں نے باسط صاحب سے بھی، سارے جتنے بھی میرے ریڈیو کے، اصل میں نے جو بولنے کا فن اگر دیکھا جائے تو مجھے سکھایا ریڈیو نے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ووکل، یہ ووکل جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مطلب شین قاف میرا درست کیا، کیونکہ میں پٹھان تھا، میری اردو ایسی تھی نہیں، اور تو میں نے پہلے اردو سیکھی، کیونکہ ذہن میں ایک مطلب لاشعور میں ایک بات تھی کہ یار میں نے ڈراموں میں کام کرنا ہے، فلموں میں کرنا ہے، پہلے تو شروع میں فلم تھی نا، ٹی وی تو تھا نہیں، ریڈیو تھا، تو ریڈیو میں بھی کام کرنا ہے، اور تو اس کے لیے ڈرامے کے لیے اردو مجھے آنی چاہیے، فلموں میں بھی کام کرنا ہے تو اردو پنجابی آنی چاہیے، پنجابی کا تو خیر فلمیں دیکھتا تھا کوئی اتنی نہیں بول سکتا، لیکن اردو پھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میں نے شروع کیا جو کہ مائیگریٹ کر کے پارٹیشن میں آئے تھے، کچھ پشاور کے، جیسے پشاور میں فراز صاحب، سہر یوسفزئی، اس طرح ہمارے جو پروڈیوسرز تھے وہاں پہ ریڈیو کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے سنتا تھا میں، مثلا رول مجھے ایک جملہ صاحب چائے لاؤں یہ بولنا تھا، لیکن 8 گھنٹے ریہرسل ہوتی تھی، وہ ریہرسل جو ہوتی تھی وہ ہماری کلاس ہوتی تھی، تو وہ ایک جو جملہ اپنا بولنا تو وہ تو نہیں گا، لیکن ریہرسل آپ نے پوری اٹینڈ کرنی، وہ کلاس تھی ہماری،
کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے ریڈیو ڈرامے کی ریہرسل ہے اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں یہ کیسے بول رہا ہے یہ کیسے بول رہی ہے. میں شین قاف اپنا درست کرنا. اب دیکھو نا شین قاف, اب یہ قاف کی اکثر لوگ کاف کہتے ہیں. جی بالکل. کتے والا کاف الگ ہے اور قینچی والا کاف بالکل کاف الگ ہے. بالکل. تو یہ تفریق بھی بہت کم لوگ ابھی کر پاتے ہیں. خیر ہمیں بھی اساتذہ نے سکھایا چونکہ ہماری اپنی زبان تو تھی نہیں, اور مطلب ہے ہم پہ چونکہ پاکستان بنا اور پاکستان جو ہے وہ مختلف علاقوں کی کئی بولیاں بولنے والے لوگ تھے, مختلف صوبے تھے, مختلف قومیتوں کے لوگ تھے, تو ایک رابطے کی زبان ضروری تھی. تو انگریزی تو ہو نہیں سکتی تھی. جی سر. چونکہ سب لوگ پڑھے لکھے یعنی اتنی وہ نہیں تھی, اتنے انسٹیٹیوشنز نہیں تھے, اور انگریزی ویسے ہی بدیسی تھے ہمارے جو آقا تھے, تو ہم غلامی والی جو ہے نا وہ زندگی تو پسند کوئی نہیں کرتا نا. اس لیے انہوں نے پھر سوچا ہمارے جو مہربان جنہوں نے پاکستان بنایا اور جو تحریک پاکستان کے ہراول دستے میں تھے, پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی کیا کون سی قومی زبان کیا کی. تو انہوں نے پھر کنسنسس کیا کہ چونکہ اردو لشکری زبان ہے, لشکر مطلب اردو فارسی میں کہتے ہیں لشکر کو. اچھا. تو یہ لشکری زبان ہے. چونکہ مغلوں کی فوج میں بھی یا جتنی بھی فوج بادشاہ گزرے ہیں ان کی فوج میں مختلف, ہندوستان میں چونکہ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی ایک یہ ملک تو تھا نہیں. جی سر. الگ الگ راجواڑے تھے, ریاستیں تھیں, تو ہر ریاست کی اپنی اپنی زبان تھی. تامل ناڈو کی اپنی زبان, بنگالی کی اپنی زبان تھی, دکن کی اپنی زبان. تو اسی طرح مطلب ہے پشتون الگ بولتے ہیں, پنجاب کی اپنی زبان تھی. جی جی. تو دلی لکھنؤ میں وہاں پہ تھوڑی بہت اردو, تو وہ پھر کنسنسس اس پہ ہوئے. چونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان جو ہے وہ یو پی سے, دلی سے, لکھنؤ سے, ادھر ادھر سے مائیگریٹ کر کے آ گئے تھے. اور موسٹلی ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جس کو ہم آج بیوروکریسی کہتے ہیں, ان میں زیادہ تر جو انگریز کے زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے تو ان میں میجورٹی جو تھی وہ اردو بولنے والوں کی تھی. تو وہ جو ہماری بیوروکریسی یا جو ہماری رولنگ کلاس یا رولنگ ایلیٹ آئی, تو انہوں نے سب نے مل کے, اور ویسے کیا بھی ٹھیک کہ ہماری ایک, چونکہ ہم مختلف زبانیں بول رہے ہیں, کوئی سندھی بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے, تو کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی براوی بول رہا ہے, بلوچی بول رہا ہے, کوئی چترالی بول رہا ہے, کشمیری. تو ہمیں ایک ایسی زبان پہ کنسنسس ہونا چاہیے تھا, اور یہ اچھا ہی ہوا. تو اس سے یہ ہوا کہ اردو جو قومی زبان بنی تو سب میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. تو اسی لیے ہم نے پھر ڈرامہ بھی ریڈیو پہ جو ہوتا تھا, وہ تو خیر پارٹیشن سے پہلے بھی آل انڈیا ریڈیو پہ وہ اردو میں ہی ہوتا تھا. جی سر. اردو کا ڈرامہ بھی ہوتا تھا. تو پھر ریڈیو پاکستان پشاور میں بھی اردو ڈرامہ شروع سے ہی, جب پارٹیشن کے بعد, بلکہ میرا خیال ہے پارٹیشن سے پہلے بھی. یہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ سب سے پہلا جو ریڈیو بنا ہے انڈو پاک میں. اب جو انڈو پاک ہے اس میں تو انڈیا ہی تھا, تو انگریزوں کی حکومت تھی. 1930 یا 31 اس طرح میں ریڈیو آیا. جی صحیح. یعنی انڈیا میں. جی ٹھیک. تو پہلا جو اسٹیشن تھا وہ کلکتہ تھا میرا خیال ہے, کلکتہ. اور دوسرا اسٹیشن انہوں نے بنایا پشاور کا. اچھا. ریڈیو پاکستان پشاور سب سے پہلے پرانا اسٹیشن ہے. وہ اس کی وجہ سے وہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ انہوں نے انگریز میں پروپیگنڈا کرنا تھا, تو پشاور ریڈیو اس لیے بنایا کہ مطلب افغانستان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھیں. جی بالکل صحیح. پٹھانوں کے ساتھ, اور یہ جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے, تو وہ پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے پھر بنایا پشاور میں. اس کے پیچھے یہ بات, یہ اس کے پیچھے اس کی وہ ہے. تو ویسے سب ریڈیو اسی ریڈیو پاکستان پشاور سے, اور اسی پشاور سے جہاں دلیپ کمار پیدا ہوئے, جہاں پرتھوی راج پیدا ہوئے, راج کپور پیدا ہوا, اور مدھو والا بھی ظاہر ہے. سر یہ قطع معاف نہیں, یہ میرا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ پشاور جو مطلب پختون زبان, ابھی بھی دوست ہمارے ادھر رہتے ہیں, لیکن آج بھی وہ مؤنث کو مذکر, مذکر کو مؤنث بنا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اس لیول پہ کسی نے اتنی اردو نہیں بولی جس طرح دلیپ صاحب بولتے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے بتایا. پر وہ ضرورت نہیں نہ پڑی ان کو. ان کو ضرورت, دیکھیں نا, ہماری تو ضرورت تھی, ہم نے میڈیا میں آنا تھا. صحیح. تو اس لیے میڈیم کی وجہ سے ہمیں سیکھنی پڑی, اور اس کا عام آدمی کا گزارا چل جاتا ہے. صحیح صحیح. مطلب جو کاروباری لوگ ہیں, موسٹلی ہمارے ہاں جو ہیں پشتونوں میں کوئی زیادہ
اس زمانے میں تو بالکل بھی بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے، چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے نا، غریب لوگ تھے، تو باقی جو تھے جاگیردار تھے، اور وہ بھی پروردہ تھے انگریزوں کے، جنہوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی مغلوں کے خلاف یا مسلمانوں کی حکومت کو گرانے کے خلاف، تو ان کو پھر جاگیریں عطا کی گئیں، تو ان کے جو بچے آئے تو ان کو پھر وہ گئے پھر آکسفورڈ میں پڑھے اور انگلینڈ میں، تو جو عام بیچاری کلاس تھی وہ انہیں کہاں پڑھنا تھا، وہ تو مدرسے ہی چلے، وہ مسجد میں پڑھتے تھے، تو لیکن ہم کچھ پھر یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پھر یہ اردو باقاعدہ پڑھائی جانے لگی، لیکن چونکہ گھروں میں پشتو ہی بولتے تھے، جیسے پنجابی، اب آپ پنجابی ہیں، ہاں جی بالکل، آپ لاکھ کوشش کریں آپ کے لہجے میں وہ پنجاب جھلکتا ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا سر، یہی ہے نا۔ اسی طرح سندھی جیسے بھی چاہے وہ وہاں پہ پڑھا ہے، لکھنؤ سے پڑھا ہے، پھر وہ کیا ہم نے تم کو بتایا تھا صحیح کہ اس طرح سے بات تو اس طرح ہوتی آئی، تو وہ اس کا وہ لہجہ نہیں بدلے، تو بہرحال ہماری چونکہ ایک پیشہ ورانہ مجبوری تھی تو ہمیں سیکھنی پڑی، اور پھر انسپریشن ہماری تھی دلیپ صاحب، آغا تالیش، علاؤ پاپا علاؤ الدین، محمد علی صاحب، جب ہم چھوٹے تھے تو ان لوگوں کو ہم دیکھتے تھے، یا پھر ریڈیو کو جب سنتے تھے باسط سلیم صاحب اور ودود منظر صاحب، اللہ نصیب کرے ان کو، یہ لوگ، ان کو میں افتخار ظریف صاحب، ان کو میں ریڈیو چھوٹا سا تھا نا تو ٹرانزسٹر ہوتا تھا، تو میں کان سے لگا کے نا رات کو 9 بجے ڈرامہ ہوتا تھا وہ میں سنتا تھا، تو میں کہتا تھا یار کیا میں بھی ایسے بولوں، کوشش میں کرتا تھا، تو بہرحال اللہ بڑا کمال سر۔ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب میرے نالج میں یہ ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ کو سنگنگ کا سہارا لینا پڑا کہ ہاں بس وہ کسی طرح اپنے آپ کو، وہ کہتا نا اپنے آپ کو نمایاں کرنا تھا، کسی طرح کہ میں نمایاں، لوگ مجھے دیکھیں۔ اچھا وہ ہم پٹھانوں میں غیرت بھی بڑی ہوتی ہے نا، یس، تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک کیا کہتے ہیں، پیغور ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی تانا جو ہے نا، تانے کو پشتو میں پیغور کہتے ہیں، تو وہ تانے بڑے ملتے تھے، چونکہ عام زندگی میں میں مطلب اسکول بھی جایا تھا، ٹوپی یوں کر کے رکھنے، اسٹائلائز تو میں تھا، قدرت نے پیدا تو کیا تھا نا، تو وہ اسٹائلش، تو سارے مجھے ہنستے تھے راستے میں بیٹھتے۔ ان دنوں محمد علی صاحب جو ہے نا ان کا بڑا تو وہ چلتے تھے، محمد علی صاحب اس طرح، تو ہم بھی ویسے چلتے تھے، لوگ ہنستے تھے یار ماسکتی خراب تھی، میں دعا خراب ہے کیا مطلب کس طرح یہ جا رہے ہیں، میں کہتا تھا میں ایکٹر ہوں، تو اب وہ کہتے تھے یار وہ تم ایکٹر تو بن کے دکھاؤ نا، تو اب وہ محلے میں بھی یار دوست ماڑا خبر دم رکھے ایکٹر خوشا چڑھتا، اتنی باتیں تم کرتے، ٹی وی پہ تو تم آتے نہیں ہو، ریڈیو پہ آتے نہیں، ایکٹر بنے عام زندگی میں پھرتے ہو۔ اس طرح اسکول میں بھی تانے پہ، میں اسکول کے جب میں بزم ادب کا صدر ایسے بنا کہ ہماری سب سے نالائقوں کی جماعت تھی، ڈی کلاس ہماری میٹرک میں، میں جب تھا 10th میں، تو 10D مجھے آج بھی یاد ہے، تو ہماری سب سے نالائقوں کی ہوتی، تو میں اوپر سے اور نالائق یہ تھا کہ میں سب سے پیچھے اسی لیے بیٹھتا تھا یار مجھے کوئی کویشچن نہ ہو جائے، یا اب جو ہمارے فارم ماسٹر تھے مجید صاحب نا، وہ بڑے غصے ہوتے تھے، اب وہ کہتے یار یہ میرا کیا نصیب ہے، میں نے کیا گناہ کیا جو مجھے یہ کلاس ملی ہے نالائقوں کی، تو وہ کہیں وہ سرکولیشن آ گیا ایک کہ جی کوئی مباحثہ ہونا ہے، مطلب کوئی تقریری مقابلہ ہے، کوئی تنظیم تھی پشاور میں، تو ہر کلاس سے 2 لڑکے جو ہے وہ تقریر کریں گے، اب وہ آ گیا، اب وہ جب سرکولیشن آتا ہے نا، وہ پین لے کے آیا اسے فارم ماسٹر کو دی تو ہنس پڑا، کہتا ہے یار پشتو میں مجھے کہتا ہو رہا، سب کو کہتا ہے، کہتا ہے لعنت دی پتا شبہ تو پہ لعنت ہو، کہتا ہے مجھے یہ انہوں نے پرنسپل صاحب نے بھیجا کہ جی 2 لڑکے دو، تم میں سے 2 لڑکے، اور وہ ہنسے، کون تقریر کرے گا، تم تو نالائق ترین غبی ترین، مجھے اللہ نے، خیر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ دیکھو ہم یہ آگے کہ ابھی جانے ہمارے فارم ماسٹر ذلیل ہو رہے ہیں اور کوئی بندہ نہیں ہے، دیکھتے اچانک میں سب سے پیچھے ہی بیٹھتا ہے ڈر کے نا کہ مجھ سے کوئی سوال نہ ہو، مجھے دیکھتا تھا او ہیرو مطلب تو میرے خبر نا تم بڑے سٹائل مائل کرتے ہو، بال شال، ٹوپی بھی میں، ٹوپی ہوتی تھی نا اسکول کی، وہی میں ڈیسک پہ رکھتا تھا، اور بال بڑے تم بال ہیرو بنے پھرتے ہو، کبھی تقریر بھی کی ہے، میں نے کہا جی میں نے کبھی نہیں کی، کہتا ہے تم کر لو گے، میں نے کہا جی کوشش کرتے ہیں چلو اللہ مالک، وہ اب میں نے کہا تو بس کہتا ٹھیک ہے چلو، کہتا شکر ایک بندہ ایک لڑکا تو ہے، کہتا اب دیکھیں گے تم کیسے، مجھے اب میں نے کہا یار تقریر اب لکھوں کیسے،
کبھی لکھنا ہے تقریر لکھی ہو تو پتہ چلے کون لکھے گا. اب یاد تو کر لوں گا خیر لیکن لکھے گا کون. اور وہ موضوع بھی ایسا تھا کہ میری تو سمجھ میں ہی نہیں وہ تھا کہ جو اچھا یہ نیا جو ہے نا اس کا آیا تھا نیوکلیئر کا جو یہ ایٹمی طاقت. جی. تو یہ ایٹم بم جو ہے یا ایٹمی طاقت یہ انسانوں کے لیے ایٹمی قوت کتنی ضروری ہے. صحیح. اب میں نے نیوکلیئر بم کا ایٹمی بم کا یا ایٹمی طاقت کا نام بھی نہیں سنا تھا کبھی کہ ہے کیا چیز ہے, کس چڑیا کا نام ہے یہ. تو اس پہ میں تقریر کیا خاک کروں گا. اب میں نے کہا یار کیا کروں, وہ کون سا ایسا بندہ ہے پڑھا لکھا. اچھا ہماری فیملی میں تھے لیکن مجھے ڈر بڑا لگتا تھا ان سے. ایک ہمارے خالو تھے تو وہ ذرا وہ ڈی ایس پی ریٹائرڈ تھے. تو میں نے کہا یار یہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس سے لکھوا. تو میں نے کہا خالو یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے تو یہ تقریر کرنی پڑی, آپ مجھے کوئی تھوڑی سی. اس نے کہا اچھا چلو میں لکھ دوں گا. 2-3 دن بعد میں گیا, میں نے کہا ہاں جی. تو انہوں نے کوئی آدھا صفحہ لکھا ہوا تھا. اب تقریر کرنی تھی 3-4 منٹ کی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تو اس سے میں کیا کروں. خیر میں کچھ ادھر ادھر سے پوچھ کے یار کچھ بیچ میں کر کے پھر میں نے یاد کیا. بس پھر وہ جس دن وہ مباحثہ تھا پورا ہال بھرا ہوا تھا ہمارا اسلامیہ ہائی اسکول کا نمبر 3 کا, اور سارے ججز بیٹھے ہوئے. اور ہماری جو 10A ہے, B ہے, C ہے, وہاں سے نہ D میں وہ ٹٹی میں تیار آ کے وہ تقریر کرے, یہ کرے وہ کرے. یا اللہ مارے میں تو مر گئے. خیر جو اناؤنس ہوا میرا, میں آیا. اچھا ان دنوں علی صاحب سے ہم بڑے متاثر تھے. 1000 داستان اور یہ فلمیں خاموش رہو یہ دیکھی ہوئی تھی. تو وہ مجھے سارے محمد علی کہتے تھے نا, وہ ڈائلاگ یاد کیے ہوتے, دادی جان فلانا ٹمکانا. تو وہ مجھے ڈائلاگ وائلاگ تو سٹائل تو میں نے کاپی تو میں کر لیتا تھا. خیر میں اللہ کا نام لے کر شروع. میں نے کہا جی تقریر تو لمبی نہیں ہے. میں نے کہا جو بھی ہے اب اللہ مالک ہے. جا کے خیر جب بلایا مجھے نہیں پتا کس وقت میں اسٹیج پہ پہنچا, بسم اللہ پڑھ کے. بس والد صاحب نے مجھے اللہ نصیب کرے وہ کہا تھا کہ بچے, میں نے والد صاحب سے دعا کی. میں نے کہا جی کیا کہتے ہیں بچے, بس جب مجھے بتاتا پشتوں میں کہتا ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا, جب تم سٹیج پہ کھڑے ہونا تو سمجھنا تمہارے سامنے سارے گدے بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. بس وہ جدا صاحب مکھے ٹول خرناس, یعنی خر کہتے ہیں خرناس ٹول, یعنی یہ سارے گدے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا میں ہوں تو مجھے وہ سارے گدے نظر آئے. میں ٹھیک ہے اوکے. تو میں بس پھر اللہ کا نام لے کے شروع ہوا. اب مجھے نہیں پتا وہ کس وقت میں نے شروع کیا کب ختم ہوا. مجھے ہوش اس وقت آیا کہ نعرے لگنے لگے, یا محمد علی یا محمد علی. اب یہ کہہ کے اب تقریر تو ختم ہو گئی. اب مجھے کس طرح میں آ کے واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھا, مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت زمین پہ تھا, آسمان وہ بیچ میں خلا میں کہیں تھی. آ کے میں بیٹھ گیا, سب کہنے لگے یار زبردست اللہ کیا سمجھتے. وہ جس نے اچھی بڑی 10th A B والے جو تھے نا, جو بزم ادب کے کوئی صدر تھا کوئی کیا تھا, وہ سارے مڑ کے مجھے میں کہا یار میرے سے غلطی ہو گئی یار. خیر جب وہ سارا ختم ہوا, اب رزلٹ جب اناؤنس ہوا تو جی پہلے دوسرے نمبر کا تیسرے نمبر کا, پہلے کہ تیسرے نمبر پہ یہ آیا, دوسرے نمبر پر یہ ہوا. میں آرام سے میں نے کہا چلو ماسٹر صاحب خوش ہو گئے, فار ماسٹر ہمارے مجید صاحب جو ہے. تو میں نے تقریر کر لی, شکر ہے. باقی ہم نے پوزیشن یہ وہ کپ شپ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب جناب پہلے نمبر پہ جو آیا ہے جو ہمارا اسٹوڈنٹ اور جس کی سب سے زبردست تقریر کی ہے یہ ہے وہ جناب 10D کے فردوس جمال. واہ واہ. میں نے کہا شاید کوئی اور بن وہ سب مجھے کہتے اور تو محمد ہے کہا تب فرسٹ آ گئی. میں نے اچھا میں فرسٹ آ گیا ہوں. اچھا تو وہ خیر میں گیا جناب کپ لیا یہ وہ, میں جو یقین ہی نہ لو جی ادھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی یہ جو فردوس جمال ہے یہ آج سے بزم ادب کا صدر ہو گیا ہے. وہ فارم ماسٹر مجھے جب مجید صاحب مجھے پھر میری بڑی عزت ہونے لگی اسکول میں, ہیرو سب مجھے. پھر وہ مجھے آگے تم پیچھے کیوں بیٹھو, تم آگے بیٹھو. وہ صاحب جو ہے کلاس کا مانیٹر بھی ہو گیا, بزم ادب کا صدر بھی ہو گیا. تو اس طرح سے بس یہ بگننگ ہے. سر یہ تو جو اسپیشلٹی ہوتی ہے نا وہ اندر چھپی ہوتی ہے, جب اس کو یوز کرتے تو دن پتہ چلتا ہے کہ اللہ مہربانی کرتا ہے یار, جب دیتا بھی وہی ہے, سب کچھ وہی کرتا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں. جی میں ویکھاں اپنے بلے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں تیری رحمت بلے 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 بلے. بے شک بے شک بلے بلے اسی نے کرائی.